نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس میں ہم نے سورہ اثر سے اس بات کو شروع کیا، سورہ اثر اور پھر آیت البر، پھر سورہ لقمان کا ایک رکوع ہم نے کیا، اور اب ایک چند آیات ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی شروع کی ہیں، اور جس میں سے ہم نے پہلی والی آیت جو تھی اسی پہ زیادہ بات کی تھی پچھلی اپنے سیشن میں، جو تھی استقامت کے اوپر اور رب کے اوپر. اور تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تو ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ رب کو، اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے تسلیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہے، تو ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت سے اور اس کی الوہیت سے دونوں سے کامل مانیں گے تو ہی اللہ کو رب ماننا تصور ہوگا، ورنہ اللہ کو رب صرف ربوبیت کے طور پہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور قرآن اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو رب کو، ربوبیت، اللہ کو اس کی ربوبیت کی بنا پر تو سبھی تسلیم کرتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ ایسا ہوگا آج بھی دنیا میں جو اللہ کے ہی تصور سے انکار کرتا ہے، لیکن جو اکثریت ہے آج بھی دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں، وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے. سارا مسئلہ اللہ کی الوہیت کا ہے، یعنی سجدہ کس کو کریں، دعا کس سے مانگیں، توکل کس پہ کریں، اور یہی بنیاد ہے. اور اس کے بعد صرف جب اللہ کو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت سے مانیں گے تو اس کے بعد استقامت کی بات آتی ہے، اور یہ جب اللہ کو اس دونوں حوالے سے مانیں گے تو استقامت جو ہے وہ خود بخود بھی پیدا ہوگی. اور پھر جب ایسا لوگ کریں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ بشارت بھی ہے جنت کی، اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھر نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ کسی قسم کا انہیں کوئی خوف ہوگا. خوف ہم جانتے ہیں کہ مستقبل سے ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ آ کے جو ہے وہ ماضی، مستقبل، حال، ان سب کو بھی اسی بات میں کور کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی جو پیچھے والی بات تھی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور تو یہاں جو ہے وہ بات اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملائکوں کا نزول کا وقت جو ہے وہ صرف انتقال کے وقت نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ فرشتوں جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے بھی موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ دوسرے معاملوں کے لیے موجود ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ ایک وقت نہیں ہے کہ جس پہ فرشتے آتے ہیں، بلکہ جو مومنین ہیں، صادقین ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس پہ دنیاوی زندگی میں، دنیا میں بھی فرشتے اترتے رہتے ہیں. اور جس طرح سے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. یہ قول دیکھا جائے تو اسی صورت میں زیادہ قابل فہم سمجھا جائے گا جبکہ یہ حیات دنیا سے بھی ہوتا ہے. یعنی جب انسان کسی کشمکش میں مبتلا ہو، کسی ایسے مارکے میں مبتلا ہو جس میں خیر و شر کا ٹکراؤ ہو رہا ہو، ایسے کڑے وقت میں کوئی اس کی پیٹھ کو تھپائے، کو ٹھوکے، اس کی ہمت افزائی کرے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو. تو اس دوسرے مفہوم کی تائید میں ان الفاظ میں بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور خلاصہ یہی ہے کہ یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کی ربوبیت پہ اور اس کی الوہیت پہ انسان کو استقامت دکھاتے ہو اور بالکل اس پہ جم جائے تو یہ وہ مرتبہ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اندر اس قسم کی کیفیت، اس قسم کے حالات انسان کے سامنے آ سکتے ہیں. اور
جہاں تک بات آخرت کا معاملہ رہا تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تو تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی خواہش تمہارے جی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے ہمارا وہاں، ایک تو سب کے لیے ایک انتظام ہوگا کہ جنت بھی ملے گی جس کا جس لیول کا ہوگا، اور جو جنت کی جو سہولتیں ہوں گی، جس کیٹیگری کی آپ کی جنت ہوگی وہ بھی ملے گی آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا اور ہر انسان کا جو ہے نا ایک شاخلہ ہے، اور اسی بنا پر اس کی اندر ہر انسان کی اپنی خواہشات ہیں. تو تمہارے نفوس کا تمہاری جانوں کا خالق یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس میں کس چیز کی کتنی اشتہا ہے، یعنی کس چیز کی طلب جو ہے موجود ہے. اور اللہ نے جو تمہارا خالق و مالک ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں ہر چیز کی جس کی تم تمنا کرو، یعنی وہاں تم جو بھی مانگو گے جو بھی طلب کرو گے وہ حاضر ہے. یعنی ایک تو وہ چیز ہے جو آلریڈی موجود ہوگی، اور ہر آدمی کی اپنی بھی ایک خواہش ہے، اللہ اس کو اس طرح سے بھی دے گا. یعنی اشتہا اور طلب کے مابین ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بہت ہی لطیف سفر ہے، بہت ہی بنیادی سفر ہے. یعنی اشتہا نفس انسانی کے وہ تقاضے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہو سکتے ہیں. بھوک لگتی ہے آپ کی کوئی اور خواہشات ہوتی ہیں، یہ ساری وہ چیز جو ہے وہ کامن ہے. لیکن کچھ خواہشات، کچھ سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. ان چیزوں کی خواہش نفس کے اندر موجود ہے. جنت میں ان تقاضوں کی بھی بھرپور تسکین کی جائے گی. یعنی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو آپ دنیا کے اندر آپ کے پاس ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ جائز خواہشات بھی ہوں اور آپ کے دل میں ہیں، لیکن بندہ جو ہے اپنے نفس کو روکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس میں منع کیا. کسی نے ایک بات بڑی خوب کہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں روکنے کی ٹوکنے کی ہیں وہ دنیاوی زندگی ہے. قیامت کے روز جنت میں وہاں کچھ اور سٹیٹس ہوں گے، وہاں جو چیزیں ہوں گی وہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ہیں. اور یہ ساری چیزیں کس کو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خائف رہا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. یعنی نفس کو خواہشات سے روکا. وہ جو جب پہلے سورہ لقمان ہم پڑھ رہے تھے، اور سورہ لقمان کے اندر جب ہم نے بات کی تھی شرک کی، تو شرک کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں یہ بات ہم نے کی تھی کہ خواہشات جو ہے یہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی اپنے ایک بہت بڑا شرک ہے. تو اپنی خواہشات کو مارنا، اپنی ان خواہشات کو مارنا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس وقت ہم دنیا کی زندگی کر رہے ہیں جہاں آپ کو روکا ہے. اور اگر آپ کبھی غور کریں تو روکنے کی چیزیں بہت کم ہیں، بہت کم ہے روکنے کی. اللہ تعالیٰ نے چند رشتے بتا دیے کہ جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے چند رشتے بتا دیے جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس سے چاہو شادی کرو. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے. اس کے علاوہ کسی جانور کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس کو کھاؤ یا نہ کھاؤ. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضرور کہا کہ طیبات کو کھاؤ اور خباثت سے پرہیز کرو. انسان کے اندر ودیت کر دی. ہاں کچھ چیزیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں آپ نے ان کو کیٹیگوریکلی منع کیا تو اس کا بھی آپ نے اسی طرح سے احترام کرنا ہوگا. کیونکہ اطاعت کے معاملے میں یاد رکھیے کہ ہماری جو بھی اطاعت اور جو بھی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو. تو وہ چیزیں چند ایک چیزیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیٹیگوریکلی اگر اس چیز کا منع کیا تو اسی کے اندر داخل ہو جائے گی، پھر اس میں کسی قسم کی بحث نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا منع کیا یا اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باقی صرف ہماری اپنی خواہشات ہیں. جیسے آج بھی ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو جھینگے کے معاملے میں، پرونس کے معاملے میں بڑا ایک الگ ویو رکھتا ہے، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ سمندر کا ہر مردار حلال. سورہ مائدہ کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا ہر مردار حلال. تو یہ تو اپنی اپنے لوگوں کی سوچ ہے. بلکہ میں تو ایک ایسی بھی ایک صاحب سے ایک زمانے پہلے ملا تھا
کہ جو مرغی کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے تھے کہ مرغی جو ہے وہ تو کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، تو اگر آپ نے مرغی کو کھانا ہے تو کم سے کم 24 گھنٹے اس کو زندہ مرغی کو اپنے گھر پہ لائیں اور رکھیں، اور کوشش کریں کہ 24 گھنٹے وہ دانا پانی کھائے، اور اس کے بعد آپ اس کو ذبح کریں۔ تو وہ چیزیں ہیں جو لوگ انسان اپنے اوپر خود حاوی کر کے اپنے آپ کو پریشرائز کرتا ہے، اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ اس کو کر بھی لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا۔ جیسے ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یعقوب کو شاید اونٹ کا گوشت یا اس سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہیں اتنی پسند نہیں تھی، تو ان کی قوموں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام بھی کر لیا۔ تو یہ تو اپنے اوپر زبردستی کسی چیز کو لادنے والی بات ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ اسی طرح سے اگر پینے کی چیز پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے پینے کے بارے میں منع نہیں کیا، صرف ایک چیز کے بارے میں کہا ہے کہ خمر سے، جس کو ہم شراب کا لفظ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں شراب جو ہے وہ پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ ہم جب شراب کہتے ہیں تو اس مخصوص چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خمر کہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ تو اسی طرح سے کاروبار میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ سے کسی چیز کو منع نہیں کیا، جس چیز کو روکا وہ ایک چیز کو روکا کہ ربا سے بچو۔ اب ربا کی کس طرح سے لوگوں نے کیسے کیسے ایکسپلینیشن کیا، میں اس ڈیٹیل میں اتنا نہ میرا اتنا علم ہے کہ میں اس پہ کوئی بہت بڑی بحث کروں، لیکن بس ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے خرید و فروخت جو ہے وہ حلال ہے اور ربا جو ہے نا وہ حلال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں، بہت کم چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان جو چیزوں کو، جن چند چیزوں کو روکا ہے اس کے اوپر اٹریکشن بہت زیادہ ڈال دیا، بہت زیادہ اٹریکشن۔ وہ چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو، اس میں آپ دیکھیں اٹریکشن بہت زیادہ، اور اسی لیے آدمی جو ہے نا اس کے اوپر چپٹتا ہے۔ تو جنت کا معاملہ کیا ہوگا وہ ایک الگ سا معاملہ ہوگا، وہاں کیا چیز حلال ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کے تصور بہت مختلف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جنت تو وہ مقام ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی ذہن تک اس کی سوچ تک جا سکتا ہے کہ جنت کیسی چیز ہے۔ تو جنت میں اعلیٰ جنت جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، جنت الفردوس کے بارے میں ایک ہمیں روایت ملتی ہے، مجھے نہیں معلوم کتنی مضبوط ہے، لیکن روایت ہمیں اسی طرح سے ملتی ہے کہ جنت الفردوس تو ایسی ہے، جنت بن چکی ہے، دوزخ بن چکی ہے، ساری چیزیں بن چکی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ جتنے بھی ان کے سیغے دیکھیں گے سب ماضی میں، ماضی میں سیغہ آتا ہے، اس کا مطلب وہ ایک چیز ہو چکی ہے آلریڈی ہمارے سامنے، اس کا آنا باقی رہ گیا، باقی وہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جگہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے روز سنوارتا ہے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ اس میں کتنی وسعت ہوگی۔ کسی عام زندگی میں دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز اپنے گھر کے اندر کوئی دیوار کو آپ نے سجانا ہے یا آپ نے اپنے کمرے کو سجانا ہے تو آپ ایک لیول تک اس میں سجا سکتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں 2 پینٹنگز لگا دیں، کوئی فریم لگا دیں، کوئی فانوس لگا دیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ کریں گے تو وہ پھر بہت ہی بھدا لگنا شروع ہو جائے گا، برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی کسی کو اگر اپنے چہرے پہ میک اپ کرنا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد وہ اس کے اندر جو ہے نا بھدا پن، برا پن شروع ہو جائے گا۔ لیکن جنت کی وسعت دیکھیں کیسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روز اپنے ہاتھ سے سنوارتا ہے، کیسی ہوگی اس کو اپنے ہاتھ سے سنوارتا ہے۔ اور پھر اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی تم چاہو گے اس کو جنت میں تمہارے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ مطلب اب آپ اس کو کھول دیں جہاں تک آپ کھول سکتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ کے نفس کے اندر ہے، وہ جتنی خواہشات ہیں وہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اب اس میں کوئی آدمی سوال کرے کہ کیا اس میں میری وہ خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی کہ جو دنیا میں حرام تھی؟ تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی چیز ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہاں کسی قسم کی وہ لفظ گفتگو کوئی لفظ چیز بھی نہیں ہو۔ تو جو چیز دنیا میں لفظ ہے وہ پھر وہاں بھی لفظ نہیں آئے گی، تو وہ بھی شاید ان چیزوں کی انسان کے دل میں خواہش کی بھی شاید نہیں چاہ گئی۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ہم بس اس میں کسی طرح سے داخل ہوتے ہیں، باقی سارے معاملات تو بات ہیں۔ اور جنت میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے۔
یہ سب سے بڑی بات. جس طرح سے اگر آپ سورہ دہر پڑھتے ہیں، جس کو سورہ نسانی بھی کہتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 مقام بتائے ہیں. کہ پہلا مقام بتایا ہے کہ پانی پلایا جائے گا، پھر کہا کہ اس کو مزید اس کو اور خوبصورت کیا گیا، اور پھر کہا گیا جو تیسرا اسٹیج آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پلائے گا. تو جنت کی جو سب سے بڑی میزبانی ہے تو اللہ کی میزبانی. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نزل من غفور الرحیم، کہ اس ہستی کی طرف سے مہمان نوازی. نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی، یعنی نزل جو ہے نزیل کہتے ہیں نزول کرنے والا، اور نزل ہے کہ بالکل ابتدائی جو ہے نا وہ آپ کی ضیافت ہو. پہلے عرب جو ہے وہ نزول کا لفظ اس مہمان نوازی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کرتے تھے، کیونکہ کلام تو انہی کی زبان میں آیا تھا، اس لیے وہ بہت سارے الفاظوں سے، بہت سارے کلموں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اور اس کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے نہیں تھے کہ اس کے کیا معنی ہوگی. تو اب ہمارا سلسلہ ہو گیا. تو وہ اپنے مہمان جب کوئی آتا تھا اور جب وہ سواری سے اترتا تھا تو اترنے کے بعد اسے کوئی چیز جیسی اس کی ریکوائرمنٹ ہو، وہ ٹھنڈی چیز یا گرم چیز اسے پیش کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی یہ نزل ہے، یعنی اس کا وہ اہتمام ہے، بالکل ابتدائی ضیافت جس کو آپ کہتے ہیں. اور جس کو آج کل کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی کے گھر میں آپ دعوت میں بھی جاتے ہیں، تو آج کل کا اسلوب یہ ہے کہ جب آپ گھر میں کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ شربت جو ہے وہ آپ کو لا کے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے آپ کو سستا ہے. آپ آج کل شادیوں میں جائیں تو آپ کو جوس دے دیے جاتے ہیں. جو لوگ تھوڑے اور مالدار ہوتے ہیں وہ جوس کے ساتھ آپ کو چھوٹی سی کچھ کھانے پینے کو بھی دے دیتے ہیں کہ 1 بائٹ سموسا دے دیے گا یا کوئی اور اس قسم کی چیز دے دیں گے. تو یہ سب ابتدائی ضیافت ہے. جو اصل کھانا ہے وہ تو اس کے بعد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی چیزیں تصورات جو دنیا میں جو قرآن مجید سے ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ جنت کے بارے میں ہو، چاہے وہ دوزخ کے بارے میں ہو، وہ اسی طرح سے دیتا ہے کہ جتنی ہماری سوچ جا سکے. لیکن وہاں کیسے معاملات ہوں گے یہ سب متشابہات ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، سوچا نہیں، کسی نے سوچ کر نہیں جا سکتی ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ انار، جس کو عربی میں رمان کہتے ہیں، یہ جنت کا پھل ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ وہی رمان آپ وہاں کھائیں گے جو آپ یہاں سب دنیا میں کھا رہے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے یہ کندھاری انار تھا یا یہ یمنی انار تھا یا یہ فلانا انار تھا؟ نہیں، آپ اس کو کہیں گے کہ یار اس قسم سے ملتی جلتی چیز کوئی میں دنیا میں کھا چکا ہوں، لیکن یہ ایک الگ سی چیز ہوگی، وہ ایک الگ ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کا اپنا حصہ بھی کچھ ہوگا. تو ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کبھی کسی کے دل میں ان کا کوئی خیال یا احساس لگا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اور یہ ساری چیزیں نزل. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا کی جو 2-3 آیت تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا چیز آپ کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر استقامت دکھاتے ہیں، تو نہ صرف دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ٹھوکتا ہے، ان کو تھپتپی دیتا ہے، ان کو قائم و دائم رکھاتا ہے. اور قیامت میں بھی جو ہے وہاں بھی جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا انتظام کرتا ہے. دنیا میں بھی ان کو سب کچھ ملتا ہے، آخرت بھی اس کی سنورتی ہے، اور جو کچھ وہاں کی ضیافت میں ہے وہ تو ملتا ہی ملتا ہے، اور جو کچھ اس کی اندر کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں جو اپنے استقامت کے بلبوتے پہ اس نے یہاں روکی تھی، وہ سب بھی وہاں مل جائے گا. تو جب ہم ان آیات کو دیکھیں، پہلی 3 آیات، تو اس کے اندر تو ایک سیدھا ایک آپ کو پیٹرن مل جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جب آپ نے وہی ایمان والی بات آئی تو آپ نے یہاں ایمان کے اندر آپ نے کہا، پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ پر ایمان، اور اب اللہ پہ ایمان کو پھر فردر ہو گیا کہ اللہ پہ ایمان سے کیا بات ہے. وہ ایمان تو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی سنن کے ساتھ، اللہ کی اطلاع کے ساتھ، اس پر ساری گفتگو کرتے. اور پھر مزید ہمیں یہاں پتہ چلا کہ اللہ کو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے ساتھ بات اور اس پہ قائم رہ گیا. اب اسی آیت کے اندر پھر اس کا ایک دوسرا حصہ آ جاتا ہے
اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ بیسکلی دعوت اللہ کا فریضہ ہے، یعنی تواصو بالحق والی بات آ جاتی ہے۔ تواصو بالحق جب بھی آئے گا اس کے ساتھ تواصو بالصبر بھی آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب بھی تواصو بالحق آئے گا اس کے ساتھ تواصو بالصبر آئے گا، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ریلیٹڈ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے اچھی کون ہوگا، کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی دعوت اللہ دیتا ہے، دعوت اللہ کا فریضہ نبھاتا ہے۔ اب ہم نے تو یہ سمجھ لی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایک چیز دیکھ لی کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کریں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو وہ کام کریں جو فقہ کے لیول پہ کام کریں یا دوسرے لیول پہ کام کریں، لیکن جو بنیادی فریضہ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین قوم، تم بہترین امت کیوں ہو، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اسی لیے، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، تو اس بہترین امت ہم اس وقت تک ہیں جب تک ہم دو کام کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کی طرف نصیحت کرنا، اچھے کاموں کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف، اور بری چیزوں سے، بری باتوں سے اسے روکنا۔ روکنے کی بھی بہت سارے مراحل ہو سکتے ہیں اور دعوت کے بھی بہت سارے مراحل ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چھوٹا سا ایک بتایا کہ جو دعوت ہوگی وہ دعوت ہے کس طرح، یعنی جو لوگ نسبتاً، اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اب اس بات کو اس آیت سے ریلیٹ کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر کام کر سکے، لیکن ہر آدمی امر بالمعروف میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈال سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی زبان بہت اچھی ہے، جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت اچھا ہے، جو بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنا مال خرچ کر سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو بیچارہ مال بھی خرچ نہیں کر سکتا، اپنی زبان بھی چلا نہیں سکتا، لیکن اپنا وقت دے سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے حصے ہیں اس کو۔ تو جو لوگ نسبتاً باصلاحیت ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دعوت کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا۔ کوئی قبیلے کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی معاشی عدل کے لیے نعرہ لگاتا ہے، کوئی معاشی انصاف کے لیے نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی قومیت کا بھی نعرہ لگا دیتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے اطراف میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ملکوں میں دیکھا ہے ہم نے۔ لیکن سب سے اچھی اور بہترین دعوت کون سی ہے؟ وہ دعوت کون سی ہے جو اللہ کہتا ہے وہ اسی کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس اللہ کی طرف جو سب کا خالق ہے، رازق ہے، آقا ہے، حاکم، جس کے قبضے میں پوری کائنات، اس کی دعوت ہو رہا ہے۔ اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت اللہ کی طرف لے کے آتا ہے، اس کے راستے کی طرف، جس راستے کی طرف جس کی ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، صراط المستقیم، اس راستے کی طرف جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس آیت کو اس طرح سے ترجمہ دیں، اس راستے کی طرف جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے، سیدھا اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس دعوت کا اولین اور بنیادی تقاضا کیا ہے کہ دائی کی اپنی زندگی سے، یعنی جس بات کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو چاہو، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ۔ سب کچھ اللہ ہے تو اسے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اسے سب سے پہلے خود یہ کرنا ہوگا، اس سے سب سے پہلے خود یہ کرنا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بڑی اچھی سی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ کسی نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کام میں مکمل طور پہ نہیں کر لیتا، میں اس کو
میں کسی برائی کو مکمل طور پہ نہیں چھوڑ دیتا، یا میں کسی کام کو مکمل طور پہ اچھی طرح سے نہیں بجا لاتا، تو کیا میں دعوت نہیں دے سکتا؟ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کو دعوت دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن دعوت جو ہے وہ بدنام بھی ہو سکتی اس معاملے میں۔ وہ دعوت جو ہے کیونکہ قول و فعل میں تضاد ہوگا، تو دعوت بدنام بھی ہو سکتی ہے اور دعوت غیر مؤثر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اثر ہی نہیں آئے۔ یعنی میں لوگوں سے کہوں کہ بھی فلانا کام نہ کرو اور میں اس کام کو کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہے میں اس کو یہ بھی تسلیم کروں کہ میں یہ فلانا کام کر رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اور میں واقعی صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی کہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی مجھ سے نہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش پوری کرے۔ تو دعوت دینے والا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس دعوت کو خود بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آج میں نے ایک بڑا اچھا کال پڑھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، بس سرسری پتہ نہیں کہاں سے نکل گیا میرے اس میں سے، لیکن وہ کال بہت خوبصورت تھا، بہت ہی تھا کال اس طرح سے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت، یہ بات میں ہمیشہ ایسے ہی کہتا تھا لیکن میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں تھی، میں لوگوں سے یہ بات کہتا تھا کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نا وہ ہم عادتاً کرتے ہیں، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ عادتاً کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں، بھلے 5 وقت پڑھتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں عادت کے طور پہ رکھتے ہیں کہ بچپن سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عام دنوں میں ہم سے نہیں رکھے جاتے روزے، ٹھیک ہے، بڑے بھاری پڑ جاتے ہیں تو رمضان کے رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو صدقہ خیرات ہے وہ بھی ہم عادتاً کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے کچھ اپنی عادتیں فکس کرنی ہے کہ ہم نے رمضان میں کچھ زکوٰۃ نکال دینی ہے، حالانکہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم نے ایک بنایا ہوا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکال، عموماً بنا ہوا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے، عام دنوں سے، لیکن بہرحال ہمارا ایک تصور بنا ہوا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھی رمضان میں نکالنی زیادہ۔ تو اسی طرح سے ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ بنایا ہوا، تو وہ بڑا اچھا کال تھا کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ عادتاً کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں اور اخلاص سے کریں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی وہ عبادتیں کرنے کے بعد بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی اور یہ کہنے کے بعد بھی کہ ہم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ حرار حلام میں فرق نہ رکھیں، اپنی زبانوں کا خیال نہ رکھیں۔ زبان کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ زبان کے بارے میں کس قسم کی ہمیں احادیث ہمارے سامنے آتی اور کیسی کیسی چیزیں ہمیں پتہ چلتی کہ وہ حدیث تو آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی، بڑی معروف حدیث ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس شخص میری امت کا کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور یہی ہمیشہ ان کا طریقہ کار رہتا تھا، بہت کم ہی ہوا ہے کہ انہوں نے جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہوگا جو اپنی بھرپور نمازیں لے کے آئے، اپنی پورے صدقات لے کے آئے گا، اپنی عبادات لے کے آئے گا، اپنی ساری چیزیں لے کے آئے گا، حج عمرے بھی لے کے آئے گا، اپنی جو ہے نا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی لے کے آیا، لیکن ایک چیز بڑی خراب ہوگی۔ کیا چیز؟ اس کا بڑا خراب ہوگا، اور جب وہ اس کا بڑا خراب ہوگا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یوم التغابن ہے، وہ قیامت کے بہت سارے جو نام ہیں وہ بیسکلی وہ سٹیجز ہیں بہت سارے، تو وہ یوم التغابن ہوگا اور لوگ اپنے کلیم دینے کے لیے تو آئیں گے، داخل تو کریں گے کلیم، کیونکہ وہ تو یوم الدین ہے، ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ڈے آف جسٹس ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے لوگ اپنی ڈیمانڈز لے کے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو، تو لوگ اپنے کلیم اس کے سامنے جب رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہاں کوئی اور چیز تو ہے نہیں، بارٹر سسٹم، وہاں تو کوئی اس قسم کی تو کوئی چیز ہے نہیں، ٹرانزیکشن تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹرانزیکشن تو وہاں صرف نیکی اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کے اس کلیم والے کو دیتا رہے، اور لیکن اس شخص کے خلاف کلیم ختم نہیں ہو رہے، اس شخص کے خلاف کلیم ختم نہیں ہو رہے،
تو ایک اس سے جیسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اسے کلیم ختم نہیں ہو رہیں گے، تو پھر بعد میں جو لوگ آ رہے ہوں گے اس کی برائیاں اس شخص پر ڈال دی جائیں گی۔ تو ایسا شخص جو اپنی نمازیں لے کے آئے گا، اپنی زکوٰۃ لے کے آئے گا، اپنے صدقات لے کے آئے گا، اپنی عبادت لے کے آئے گا، وہ پتہ چلے گا جب آخر میں اس کا سارا معاملہ ہو جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ گناہوں میں کے بوجھ میں ڈوبا ہوگا، اور اسے پھر راستہ بائیں جانے کا دکھا دیا جائے گا۔ تو بات ساری اتنی ہے کہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو میں آپ کے سامنے کال رکھنا چاہ رہا تھا، کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا عادتاً کریں۔ جس دن ہماری یہ عبادات جو ہے عادت کے طور پہ نہیں ہے بلکہ عبادت سمجھ کے ہوگی، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی غلط کام کریں۔ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے آئیں اور اس کے بعد غلط چیک کے اوپر سائن کر دیں، ایک غلط میمو کے اوپر سائن کر دیں، یا ہم نماز پڑھنے کے بعد آئیں اور میں کاروباری آدمی اور اس کے بعد میں لفافے کے اندر کچھ ہدیہ ڈال کے بھجوا دوں، یہاں یہ بھجوا دینا صاحب کو تاکہ میری شپمنٹ کلیئر ہو جائے۔ پھر یہ سارے کام بند ہو گئے۔ لیکن یہ سارے کام کیوں چل رہے ہیں؟ یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم حرام کے پیسے جیب میں لے کے جو ہے وہ حلال گوشت ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس حلال اور حرام کا تصور ہی دیکھنا کس عجیب سا ہے کہ ہماری آمدنی جو ہوتی ہے، ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے وہ کتنا حلال ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن ہم میں سے جتنے لوگ جب کسی پردیس ملک میں جاتے ہیں تو اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار وہ حلال ہوگا کہ نہیں۔ تو فرق کیا پڑتا ہے جب تمہارا مال ہی جو ہے وہ تمہارا مال، اور تم اندر سے انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انسان اپنے آپ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کے ساتھ کتنے بھی آپ کو اپنے دلائل دیتا رہوں آپ سے لڑنے کے لیے کہ نہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت پارسا آدمی ہوں، میرا سارا مال جو ہے حلال ہے، لیکن میں اگر اپنے آپ سے سوال پوچھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا مال کتنا حلال ہے، یا میرے مال کے اندر میں نے کتنے دوسرے لوگوں کا مال بھی اپنے مالوں میں ملایا ہوا ہے اپنے مال کے ساتھ۔ اس کے بعد دعوت دینے کا جو دوسرا اسٹیپ ہے، یعنی دعوت کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ خود جو ہے نا عمل صالح کے پیروکار، یعنی آپ کے عمل جو ہے وہ صالح ہو، بھرپور کوشش ہو۔ دوسرا تقاضا کیا ہے کہ غرور اور تکبر سے اجتناب، یعنی اس کا ذاتی تقوی اور دین پر عمل پیرا ہونے کے باوجود اس میں کوئی غرور یا تکبر نہ ہو۔ یہ بھی بہت عام ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی ہم آسانی سے لوگوں کو کسی محفل میں بھی کہہ دیتے ہیں، اطراف میں بھی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جو ہے ہم یہ کہیں گے یار آج آپ تراویح میں نظر نہیں آئے۔ آپ کیوں کسی سے اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں؟ آپ کیوں کسی کو، مطلب آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں تراویح میں موجود تھا، آپ نہیں موجود تھے۔ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک باپ بیٹے تھے، وہ مسجد میں فجر پڑھنے گئے، تو جب نماز پڑھ کے جب نکلے تو بیٹے نے شاید باپ سے کہا کہ ابا جی مسجد میں تو لوگ ہی نہیں تھے، بڑے عجیب سی بات ہے، اور جنگ تو کوئی تھا ہی نہیں، شاید اس قسم کی گفتگو ہوئی۔ تو باپ نے کہا بیٹا اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی گھر پہ سوتا رہتا، تو یہ نماز پڑھنے آیا تھا کہ لوگوں کو دیکھنے آیا تھا۔ تو کسی قسم کا کوئی غرور اور تکبر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جی میں جو ہے نا کوئی بہت بڑی شے ہو گیا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ بلکہ میں اللہ کے سامنے گردن جھکانے والا ہوں۔ اللہ نے جو ہے وہ اپنے نبیوں کو بھی یہی حکم کیا، اپنے انبیاءوں کو بھی حکم دیا تھا، کوئی کسی قسم کا تکبر نہ ہو۔ آپ کو اپنے کسی عمل پہ یہ نہ ہو جائے کہ میں تو کوئی بہت ہی بڑا نیک عمل کرتا ہوں، میں تو بہت ہی سالڈ ہو چکا ہوں اس معاملے میں۔ اس قسم کا کوئی تکبر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا تقاضا کہ اپنی شناخت نہ کرے۔ اپنی شناخت نہ کرے ایسے کیا مراد؟ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، جو بھی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ صلاحیت آپ کو علمی ہو، چاہے وہ آپ کو مالی ہو، چاہے آپ کو جانی ہو، چاہے وہ وقت کے لحاظ سے ہو، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو بروئے کار لائے ہر وہ شخص۔ یعنی اب اس پیرائے میں جب دیکھیں تو ہر آدمی کے اوپر لازم آ گیا، ہر آدمی، کیونکہ لازم کیوں آ گیا؟ کیونکہ لازم اس لیے آ گیا کہ نجات سے بچنے کی جو چار چیزیں اس کے اندر کیا چیز ہے؟ تواصی بالحق۔ تو لازم تو ہے، آپ نے نجات سے بچنا ہے تو یہ کام تو کرنا ہے۔ تو اب وہ اس کی باؤنڈری کیا ہے؟
کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی. آپ کے پاس مال کی صلاحیت ہے تو مال آپ نے لگا دینا, آپ کے پاس جان کی صلاحیت ہے تو جان لگا دینا, آپ کے پاس علم کی صلاحیت ہے تو آپ نے علم لگا دینا, آپ کے پاس وقت کی صلاحیت ہے تو آپ نے وقت لگا دینا. آپ کے پاس یہ چاروں صلاحیتیں ہیں تو آپ چاروں لگائیں گے اور بھرپور لگائیں گے. لیکن جب آپ یہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے لیے لگا رہے ہیں اس چیز پہ آپ کے خود عمل کریں, پہلی چیز. دوسری چیز, اس میں کسی قسم کا کوئی غرور یا تکبر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ دعوت کیسے دیں. اور تیسرا تقاضا کیا ہے کہ شناخت نہیں کرائے. ہمارا کیا مسئلہ ہو چکا ہے, اور یہ والا مسئلہ تو ہمارا بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا مسئلہ ہے. میں کسی شخص کا نام نہیں لوں گا, میں کسی اس کی بات نہیں کروں گا, لیکن یہ بہت ہی کامن. ہمارے یہاں کوئی بھی دعوت جب اٹھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا دائی جو ہے وہ شروع میں خالصتاً اسلام کی دعوت, خالصتاً اسلام کی دعوت. لیکن جب دعوت لوگوں میں دعوت قبول کر لی تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی نہ کسی فرقے کی شکل اختیار. دعوت ابتدا وہ خالصتاً دیتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک الگ سے ایک گروپ بن جاتا ہے اور پھر وہ اسی نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ مولانا فلانے کا پیروکار ہے, یہ مولانا فلانے کا ہے, یہ فلانے والے تھاٹس کا, یہ فلانے والے اس کا. مختلف مسالک اور فرقوں کی طرف بلانا دعوت اللہ نہیں. کسی مخصوص دعوت اللہ کے مطلب جو اللہ نے بتایا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, اس کی بات کریں. دعوت اللہ صرف یہ کہ اللہ کی بندگی, صرف اس کی کامل اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاؤ. یہ وہی تمہارا مطلوب اور مقصود ہے. جیسے سورہ نام کی جو آیت ہے نا 166, کہ میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا, میرا مرنا سب خالص اللہ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے, جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے, وہ عقیدے کی توحید یہ کرتا ہے, وہ عقیدے کی توحید یہ کرتا ہے. تو کسی قسم کا ہمارا یہ مقصد نہ ہو کہ میں جو لوگوں کی طرف دعوت دے کے بلا رہا ہوں, میں جو کر رہا ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بہتر بات کس اور کی ہوگی کہ جو خاص اور خاص اللہ کی طرف بلاتا ہے, اور کسی کی طرف بلاتا, صرف اور صرف اللہ کی طرف بلاتا. اب جب یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے, جب اللہ کی طرف بلاتا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اللہ کی طرف بلایا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی مسائل نہ ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ تواصل بالحق ہوگا تو تواصل بالصبر تو آئے گا ہی ہے. تواصل بالحق ہوگا تو تواصل بالصبر آئے گا ہی ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی ہے اور اس کو ذہن میں رکھیں. میں بار بار آپ کو کوٹ اسی لیے کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت ساری چیزیں جو کہی ہیں, وہ انڈاؤٹلی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کی. وہ ہم سب کے لیے ایک بڑی آپ سمجھیں کہ گائیڈ ہے, ہمارے لیے کی ہے. ڈاکٹر صاحب خود بھی اس بات کو کہتے ہیں. اور یہ جب اس کا جب ہم نے ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس منتخب نصاب کا, تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بنتا ہی اس کا موضوع منتخب نصاب کو اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو وہ بنتا ہی یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈس قرآن. جیسے دینیات کا بنتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز اسلام, یہ بنتا ہے انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز قرآن. تو یہ کی بن جاتی ہے. تو اگر آپ نے حق کی دعوت دی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس تکلیف و کیفیت میں دائی اللہ کا کیا مقام ہوگا, کیسے ہوگا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کرنے سے پہلے کتنے خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. یعنی نیکی نیکی ہے اور بدی بدی. نیکی کی اپنی تاثیر ہے اور بدی کی اپنی تاثیر ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مبالغے کا بھی ایک انداز ہے, یعنی 2 دفعہ لا کو لے کے آیا ہے, اس سے تکرار پیدا ہوتی ہے. عربی گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس سے تکرار کا مفہوم بھی آتا ہے.
اور حالانکہ یہ بات اس طرح سے بھی ہو جاتی تھی ولا تستوی الحسنہ والسیئہ، بیچ میں عطف لے آتے بات ختم ہو جاتی، لیکن 2 دفعہ لا 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 کے کیا کیا، مزید تکرار، اس میں تکرار کا مفہوم کر کے اس میں مزید تاکید پیدا کی کہ نیکی کی دعوت راہ میں بدی ضرور آڑے آئے گی اور رکاوٹ بنے گی، ایسا ہو نہیں سکتا، اور اس کا علاج بھی اللہ نے خود ہی بتا دیا، ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین، تم اس بدی کو نیکی سے دفع کرو، یعنی مخالفتوں کا جواب بڑے احسن اور عمدہ طریقہ سے، آسنوں یہ اسم تبدیل ہے، اسی لیے اس کا جو ترجمہ آئے گا وہ بہترین یا خوبصورت اس کے اندر آئے گا، یعنی نہایت اعلیٰ اور سب سے عمدہ طور سے مخالفتوں کا جو ہے نا وہ مقابلہ کا جواب دو۔ اگر تمہیں گالیاں دی جائیں تو تمہارے لب پر ان کے لیے دعا ہے، بہت مشکل کام ہے، کوئی آپ کو گالی دے اور آپ اس کے بدلے میں اس کو دعا دیں، کیسے ممکن؟ ہاں ہم اس معاملے میں تو کر سکتے ہیں کہ گالیاں دینے والا ہم سے بڑا طاقتور آدمی، لیکن اگر گالی دینے والا آپ کا ہم پلہ ہو یا کمزور ہو تو پھر گالی کا جواب کیا دیں گے؟ آپ دعا سے دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اللہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے نکل سکتے ہو اس سے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہیں گالیاں دی جائیں تو جواب میں تمہارے لبوں پر دعا آ جائے، پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو، وہ پتھر سے تم پہ کر رہے ہوں تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ان پہ خود برساؤ، تمہارے قتل کے منصوبے بنائے جائیں تو تم ان کے لیے جو ہے اپنے رب کے حضور میں ان کے لیے دعائیں کرو۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے جدہ میں، وہ مجھ سے کہتے تھے، عظیم عثمانی صاحب، ابھی ایسی اتفاقاً یاد آ گیا، مجھے ان کا نام بھی یاد آ گیا، وہ اس سے کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک گال پہ تھپڑ ماریں تو آپ دوسرا گال بھی آگے کریں، یہ ہے اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اللہ کے کلام کو اگر ہم اس اخلاص سے پڑھیں جو اخلاص مطلوب ہے تو ہماری بہت ساری دنیا کی مسائل اور مشکلات اور ساری چیزیں بہت آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی غور کریں آپ اس بات پہ کہ اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر غصہ کا اظہار کر رہا ہو، آپ کو گالم گلوچ کر رہا ہو اور آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں، چاہے آپ طاقتور ہیں کہ کمزور ہیں، آپ اس کو خاموشی اختیار کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دو منٹ کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا میں آگے کروں کیا، یہ نیچرل ہے، آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا قانون بتاتا ہے، اور اس دفاع کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت یعنی کسی قسم کی دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست، یعنی وہ لوگ جو کل تک تمہارے خون کے پیاسے تھے، جو کل تک تمہارے خون کے پیاسے تھے، تمہاری حمایتی مددگار اور جان نثار۔ سیرت کا مطالبہ کریں آپ تو آپ کو ایسے بہت سارے واقعات میں، خاص طور پہ اگر آپ سیدنا خالد بن ولید کی مثال سامنے دیں، سیدنا خالد بن ولید ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی جنگ آج تک نہیں ہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کو جو وقتی شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں، وہ بھی انہی کی وجہ سے، وہ بھی انہی کی وجہ سے، اور پھر وہ کیسے جان نثار ہو گیا، کیسے جان نثار۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل جب ابتدائی میں دور کے اندر جب میں نے قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ، اس کی تفاسیر میں جا کے اس کو سمجھنے کی اور اس کی کوشش کی، تو مجھے یاد ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہمارے مسعود جاوید صاحب کا، تو ان کا کوئی اپنے اس میں اطراف میں حلقہ ہوتا تھا اور ہفتے میں ایک دن ان کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا تھا، کبھی کبھار مجھے کہتے تھے آپ بھی شرکت کریں، آپ بھی آئیں، تو میں جاتا تھا اور میں نے وہاں پھر، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہی آیت ان دنوں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو میں اس کو سوچتا تھا اور پھر میں نے کہا چلو بھی اس کو کوشش کریں گے پریکٹیکلی، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ تمہارا پھر جو بدترین دشمن ہوگا
وہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا دوست ہوگا. اور آپ یقین مانیں کہ میرے ساتھ میرے آفس میں ایک میرے ہمارے کولیگ ہوتے تھے, اور اس کولیگ کے ساتھ میری بہت زیادہ ہمیشہ بڑی ٹینشن رہتی, اور وہ کولیگ بھی تھے اور وہ ون آف دا اونر بھی تھے اس کمپنی کے بعد. اور اس آیت کے بعد میں نے پھر ان کے ساتھ ریئیکشن جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا. ریئیکشن ان دا سینس کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی کام کیا یا کوئی بات کی تو میں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ ریئیکشن نہیں دیا, بلکہ ہمیشہ ان کو بڑے اچھے الفاظ میں ان سے گفتگو کی اور سب کچھ کیا. مجھے نہیں معلوم کہ اندرونی طور پہ ان کا کیا معاملہ ہوگا, لیکن ظاہری طور پہ میں نے اس جو تبدیلی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ان کا بیہیویئر ظاہری طور پہ جیسے بالکل شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. پہلے تو یہ تھا کہ ذرا کچھ ہو گیا چھیڑا تو میں بھی اتنی اسی بدتمیزی سے اور اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتا تھا جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا تھا. وہ ساری چیزیں بند ہو گئی. تو یہ پریکٹیکلی میں آپ کو اپنی مثال بھی دیتا ہوں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جن مراحل سے اگر میرے اوپر کوئی چیز گزری ہے تو میں ضرور اس کو بیان کروں, تاکہ اس سے مجھے خود بھی بڑی وہ ملتی ہے. میرا ایمان اور میرا یقین جو ہے وہ قرآن کے کلموں پہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ طرز عمل, یہ دفاع کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے, یہ صبر کی بلند ترین منزل, یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے. کیوں ہے کہ صبر تو یہ بھی ہے نا کہ کوئی آدمی آپ کو گالی دے لیکن آپ خاموش ہیں, کوئی پتھر مارے تو آپ نہیں مار سکتے تو چپ رہتے. لیکن اصل تو وہ ہے کہ آپ کے پاس, اسی لیے صبر کی ایک جو ڈیفینیشن میں نے کسی جگہ پہ دیکھی تھی, پڑھی تھی, وہ اس طرح سے بھی تھی کہ صبر تو یہ ہے کہ سامنے والے کو اس چیز کا علم ہو کہ آپ میں جواب دینے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے, اور جواب دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور جواب دینے کی طاقت بھی ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں, صلاحیت بھی ہے اور طاقت بھی ہے. یعنی طاقت اس سینس میں کہ اگر سامنے والا کوئی ایکشن لے گا تو آپ اس سے بڑا ایکشن لے سکتے, اور صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود, اور سامنے والے کو بھی یہ معلوم ہے اس بات, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں, تو یہ ہے صبر. یعنی آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارا صبر تو بے بسی والا صبر ہے کہ ابھی اگر مجھے ابھی کوئی اٹھا کے میں گلی میں نکلوں اور مجھے یہاں کوئی 2-4 لڑکے ہوں جن کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہو اور جو مجھ سے زیادہ وزنی بھاری بھی ہو, اور وہ مجھے پکڑ کے مجھ سے میرا مال چھین لے یا مجھے 2 تھپڑ بھی مارے یا 4 گالیاں بھی دیں, تو میرا جو وہاں صبر ہے وہ تو بے بسی کا صبر ہے. میں اس وقت اور کیا کر سکتا ہوں؟ صبر ہی کر سکتا ہوں, اور تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں اگر اس وقت وہاں نکلوں, ان چاروں شخص کو یہ پتا ہو کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ ہم چاروں کی وہ ٹھکائی بھی کر سکتا ہے, اور اس کے اندر طاقت بھی ہے کہ یہ ہمیں ٹھکائی بھی کر سکتا ہے, اور ہم نے جو اس سے مان لیا سے دگنا ہی ہم سے نکلوا بھی سکتا ہے, اور اس کے باوجود بھی میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لوں, تو یہ شاید صبر کرنا ہے. اب ایسا موقع ابھی تک تو میرے ساتھ نہیں گزرا کبھی, اور نہ جانے اگر ایسا کبھی گزرا تو وہاں کہاں کس جگہ پہ ثابت قدم ہوں. اور اسی کا ذکر پھر اللہ کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, وما یلقاها الا الذین صبروا, یعنی اس مقام تک پہنچنے پاتے اگر وہی لوگ جنہوں نے صبر کیا. یعنی صرف وہ لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جن میں تحمل اور برداشت اور صبر کا بڑا ظرف ہوتا ہے, جو جھیل سکتے ہیں, اپنے نفس کے اندر اٹھنے والے طوفان کو روک سکتے ہیں, اور جو فی الواقع صبر کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. اس کے لیے اللہ کہتا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور نہیں پہنچ پاتے اس مقام پر, اس مرتبے پر, مگر وہی جو بڑے نصیب پاتے. اسی لیے اس آیت کو جو ہے وہ حظ عظیم کے نام سے ڈاکٹر صاحب نے اس کا ٹائٹل دیا ہے. یعنی یہ بہت بڑا مقام ہے, یعنی آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور اس کے بعد بہت بڑا دل چاہیے. کبھی سوچے تو صحیح کتنا بڑا ضرور ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی تربیت کر رہا ہے. ایک تربیت آپ کو ملتی ہے سورہ آل عمران میں,
جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی انفرادی تربیت کیا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، انفرادی طور پہ اپنے آپ کو انفرادی طور پہ کیسے ہو، الا وانتم مسلمون، کہ نہ تمہیں موت آئے کہ تم فرما برداری ہو۔ اور پھر وہاں سے اجتماعی بات آ جاتی ہے کہ واعتصموا باللہ حبل جمیع، کہ پھر اب تم پکڑ لو اللہ کی اس رسی کو، اللہ کی رسی سے مراد قرآن، کہ تاکہ پھر ایک سوچ والے لوگ ایک طرف جمع ہونا شروع ہو۔ پہلے انفرادی تربیت کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ اور اس کے بعد تمام ایسے لوگ جو اس سوچ کے لوگ، وہ سوچ کے لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ، اور ظاہر ہے جب آپ کسی جگہ پہ کوئی اپنی ایک جماعت بناتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک منشور ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، ایک پارٹی بنتی ہے، اس کا منشور ہوتا ہے کہ میں نے ملک کے اندر انصاف لکھنا ہے، ایک پارٹی ہے اس کا منشور ہے میں اس میں یہ کام کروں۔ آپ بھی ایک پارٹی بناتے ہیں اور آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ کا منشور ہے کہ میں دین لاؤں گا۔ دین کہاں سے لاؤں گا؟ کس کا دین لاؤں گا؟ بڑا سوال ہے نا۔ میں دین لاؤں گا کہ میں مسلک لاؤں گا؟ میں دین لاؤں گا کہ میں ایک نیا فرقہ لاؤں گا؟ کیا لاؤں گا؟ ہر آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے تو پرابلم کہاں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب ہر آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے تو پرابلم کس جگہ پر؟ اس کا معنی ہے کہ دعوت دین کی نہیں ہو رہی ہے، دعوت مسلکوں کی ہو رہی ہے، دعوت فرقوں کی ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ نے ایک منشور ہونا چاہیے تو منشور ایک ہی ہے، وہ منشور کیا ہے؟ وہ قرآن کا۔ اس سے چمٹ جاؤ، واقعی چمٹ جانا، چمٹ گئے آپ اس سے، بالکل چمٹ گئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کی جتنی بھی جو آپ کا جو گائیڈنس چلے گی وہ اس کتاب سے چلے گی۔ وہ آپ کو ایک انفرادی بتائی، پہلے انفرادی تربیت، پھر اجتماعی تربیت، اور پھر کہا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس جماعت کا کیا کام ہے؟ اس جماعت کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہ جماعت کام کیسے کرے گی؟ یہ لوگ کام کیسے کریں گے؟ اور پھر وہ جو لوگ کام کریں گے تو ان کے لیے کیا چیز؟ اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی، جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی، یہ جو میں نے شروع میں جب بات کی تھی کہ شخصیت والی بات نہ ہو، کہ اپنی شخصیت کو اجاگر نہیں کرنا، تو ہوتا کیا ہے کبھی آپ دیکھیں، شیطان نے، ابلیس نے کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہم اگر پڑھتے ہیں، جو دوسرا رکوع ہے، وہ ایک اپنی جگہ ایسا رکوع ہے کہ اس رکوع کو تو پڑھا کرے، بار بار جب موقع ملا کرے نا یہ رکوع پڑھا کرے، ترجمے کے ساتھ، اور اس کے الفاظوں پہ غور کرے اور اس کی ٹائمنگ پہ غور کرے۔ تو وہ اگر آپ رکوع پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ملعون کیا تو اس کو پہلے کچھ وقت بھی دیا، اس کو کچھ چانس دیے، لیکن وہ اڑا رہا، اور جب اڑا رہنے کے بعد اس نے یہ کلیم کیا کہ تو مجھے موقع دے، تو مجھے اس وقت تک موقع دے جب تک تو ان کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب اس کی نالج تھی، ابھی دنیا بنی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو صرف یہ بات تھا کہ آدم کی تخلیق ہو گئی اور اللہ نے کہا سجدہ کرو، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ضرور طے ہو چکا تھا، وہ ای میل تو پہلے ہی جا چکی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ ای میل تو لانچ ہو چکی تھی، سوائے سیدنا آدم کو سب کو معلوم تھا کہ آدم کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے، سیدنا آدم کے علاوہ سب کو معلوم۔ وہ کیا چیزیں تھیں اس پہ انشاءاللہ موقع لگے گا، اس پہ ہم بات کریں گے، اور آئے گا ہی آگے انشاءاللہ۔ تو جب اللہ نے اس سے معلوم کیا تو اللہ کو اس نے کیا کہا کہ مجھے موقع دے، اور پھر اس نے ایک اور چیلنج کیا، اس نے کہا میں تیری اکثریت کی جو ہوگی ان سب کو، اکثریت کو تو نا شکر پائے گا، کیونکہ میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، میں ان کے بائیں سے حملہ کروں گا۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ میں جو لوگ اس قسم کی کریں گے جن کو تم ناشکرہ میں پاؤں گا، تو تیرے ساتھ ان کو بھی جو ہے نا میں نارک میں ہی غرق کر دوں، یہ وہی سب اسی کے حقدار۔ تو شیطان ابلیس حملہ کیسے کرتا ہے، اور اس نے کیا چیز کہی تھی، اس نے ایک جو امپورٹنٹ بات کہی تھی اس پہ غور کریں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم کی۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے نا۔ ہم کیوں نہیں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں داخل کرے؟
ہم ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں مانگ رہے کہ ہمیں جنت دے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں مانگ؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس کا چیلنج تھا آپ کو، لأقعدن، میں ضرور بضرور بیٹھوں، لہم صراطک المستقیم، ان کے لیے تیرے سیدھے راستے، تیرے سیدھے راستے۔ اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے کی طرف بیٹھوں گا، اور وہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس قرآن مجید سے۔ تو کیا کرتا ہے سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو کہے کہ کن چکروں میں پڑ گئے، کیا تم تجویدوں کے چکر میں پڑ گئے ہو کہ ہاں کو یہاں سے نکالو، ہاں کو یہاں سے نکالو، یہ زا بولو تو زبان کو باہر نکالو، دانت کے بیچ میں رکھو، تو بولو تو اوپر زبان کو لے جاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو پھنساتا ہے۔ پھر بھی آپ کہتے نہیں میں پڑھوں گا، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ پھر آپ کہتے ہیں میں ترجمہ پڑھوں گا، کہتا ہے ارے پاگل ہو گئے، کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو؟ خیریت ہے، یہ ترجمہ پڑھنا تمہارا کام نہیں ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ ہماری اکثر ترجمہ بھی نہیں پڑھتے۔ پھر اگر کوئی ترجمہ پڑھ بھی لے تو پھر اس سے کہتا ہے اچھا بھائی یہ دیکھ لینا میں کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو، کس کو فالو کر رہے ہو۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تفسیر بھی پڑھوں گا۔ پھر آپ تفسیر پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ٹوکتا ہے کہ بھائی کس کی تفسیر پڑھو، کس کو سن رہے ہو آج کل؟ یہ کامدی صاحب کا چیک کیا ہے، مسلک کیا ہے؟ یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ مولانا وحید الدین کی کتاب پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے ان کے بارے میں کتنے مسائل ہیں؟ یہ جو تم تدبر قرآن پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہے نا امین اصلاحی صاحب کون تھے؟ پتہ ہے نا؟ یہ جو تم کنز الایمان پڑھ رہے ہو پتہ ہے نا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ساری پیچیدی چیزیں ہیں، یہ آپ کو ٹوکتا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اتنے ان لوگوں کی شخصیت پہ اتنے دسیل ہوتے ہیں کہ جس شخص نے تدبر قرآن پڑھی بھی ہے وہ اب کسی محفل میں جاتا ہے اور اب وہ کسی آیت کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے تو تدبر قرآن کو بیان کرتا ہے، سامنے والا تفسیر القرآن کو بیان کرتا ہے، کوئی تیسرا ہوتا ہے تفسیر القرآن کو بیان کر رہا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے وہ بیان القرآن کو ہوتا ہے، پانچواں ہوتا ہے انوار القرآن کو ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہے کوئی چھٹا ہوتا ہے وہ ابن کثیر کو کر رہا ہوتا ہے، ایکس وائی زی تبیان القرآن کو کر رہا ہوتا ہے۔ 10 آدمی بیٹھے ہیں، 10 لوگوں نے اپنی تفاسیر پڑھ لی اور ہر آدمی اب اس پہ بضد ہے کہ جو بات اس نے کی ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے تو اپنے جو کتاب پڑھ کے آیا نا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا، اس کا اپنا کوئی تدبر نہیں ہوگا، اس کا اپنا کوئی تذکر نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اس پہ ڈیفینڈ کرے گا اور اس کے لیے لڑے گا۔ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ اس پہ بھی وہ نہیں روکتا تو شیطان پھر ایک اور حملہ کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو نے پڑھ بھی لیا، سب کچھ کر لیا، اس کو اپنے تک رکھ۔ تو وہ اپنے تک رکھنے کی وہ کہتا نہیں میں تو آگے بھی بتاؤں گا کہ اللہ نے تو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور میں نے تو یہ بھی حدیث سنی ہے کہ ایک آیت بھی اگر مل جائے تو اس کو آگے پہنچاؤ، میں تو لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ اب وہ جیسے ہی پہنچانے کا کام شروع کرتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے ہم جیسوں کے پاس، اور ہم جیسے لوگوں کو بڑی آسانی سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اصل تو تمہیں ہی معلوم ہے، باقی سب نے تو ٹوٹل غلطی کی ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم ثابت کرو لوگوں پہ کہ دوسرے غلط ہے تم سے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو آج ہمارے یہاں بہت ہی زبردست طریقے سے پھیلا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے جو جو کام کیا ہے، جن جن مفسر نے جو جو کام کیا، آپ سب کو اس کو سلام کرنا چاہیے، اس کو سلوٹ مارنا چاہیے، کیونکہ یہی ہم نے پڑھ کے آج ہم اس لائق میں ہیں کہ ہم دو چیزوں کے بارے میں ڈفرینسز پیدا کر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی شخص پہ کہیں کہ اس نے جو ہے نا غلط بیان کیا، یہ فلانی فوت ہے۔ میرے ساتھ تو یہ معاملہ بہت دفعہ ہوا ہے، کیونکہ میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں جو میرے سامنے مٹیریل اویلیبل ہو، میری بیسٹ اردو کے اندر تو خاص طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ضرور اس کو پڑھوں، اور اگر مجھے دوسرے یوٹیوب پہ کوئی بھی مل جائے، کسی بھی مسلک کا مل جائے، کسی جگہ پہ مل جائے، اور وہ ٹاپک اگر مجھے مل جائے تو میں ضرور سنوں، اور میں پھر بعض دفعہ کوٹ بھی کرتا ہوں، اور مجھے اگر ڈفرینس لگتا ہے تو میں ضرور اس بات کو کوٹ کرتا ہوں، اور مجھے 90% مجھے ریپلائی وہاں لوگوں سے ہی ملتا ہے نہیں آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ ون آف دا کیس۔ ارے ون آف دا کیس کی تو ہے نا، اس نے ایک بات کی ہے، اس کو سن تو لے آپ،
प्रॉब्लम क्या है? मत अमल कीजिएगा यार, किसने कहा आप उस पर अमल करें? तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम दावत इल्लल्लाह में भी जब जाते हैं तो वहां करते क्या है, अल्टीमेटली हम किसी मसलक को, किसी फिरके को, किसी एक थॉट प्रोसेस को बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब की ये जो आपके साथ बयान कुरान करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब भी पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ दूसरी चीजों भी पढ़ता हूँ, जहां मुझे प्लस माइनस लगता है मैं उसको ऐड कर देता हूँ, मैं बयान करता हूँ। तो यही हमारा भी था दावत का जो ये जो चीज है, इसको भी जहन में रखना चाहिए। फिर उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे खुद ही बता दिया, व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़गु फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। और अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कोई चोट लग जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी है कि शैतान किस तरह से आपके ऊपर हमला करेगा, मुख्तलिफ तरीकों से करेगा। वो आपके अंदर इश्तिहाल पैदा करा, वो आपको दावत दे रहे होंगे, किसी आदमी ने कुछ कह दिया, आपने कोई बात कर दी, आपने कोई तफसीर की, कोई आयत की, कोई आपने बयान की, किसी को समझाया, उसने 4 जगह पढ़ा, उसने कहा ये आप गलत है, फलाना है। एक अंदर, अब आपके अंदर जो है शैतान आहिस्ते आहिस्ते बताएगा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, तुम उसके उस्ताद हो, तुम्हें तो अरबी ग्रामर भी आती है, तुम्हें तो फलाना भी आ रहा, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, जितनी ऊंची आवाज से बात कर सकते हो आवाज से बात करो। और ये हम करते हैं, बड़े उसमें करते हैं, और हम समझते हैं कि हमने को बहुत ही जबरदस्त काम किया, जबकि उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए, अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, कोई गड़बड़ हो रही है। अल्लाह की पनाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम पढ़ते हैं, कभी गौर किया किस नीयत से पढ़ते हैं? अल्लाह ताला ने कहा जब भी कुरान की तरफ आओ तो ताऊज़ पढ़ लो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी सोचा हमने? हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमें, हम जो है ना तेरी पनाह में आ जाते हैं उस शैतान रजीम से। अब होता कि आपके कुरान खोलते हैं, आप कुरान की आयत पढ़ते हैं, अब आप उसकी तफसीर, आप कहते हैं मैंने ऐसा तर्जुमा देखा, मैं तफसीर में जाऊँ। क्या करता है वो आप? हाँ जी ये आयत थी, हाँ ये आयत जो है ना ये बनी इसराइल के लिए आई थी, और बनी इसराइल के अंदर वहाँ एक वो मोची होता था, वो मोची ऐसे करता था। अब आप मोची के सारे वाकयात में चले जाते हैं, और वो उस आयत का मकसद क्या है वो आपके लिए है ही, वो आपको ले जाते हैं। वो ये आयत आई है, ये आयत जो है ना अबू जहल के लिए आई, ये फलानी आयत है, ये फलाने के लिए, ये फलानी आयत है, ये फलाने के लिए, फलानी आयत है फलाने वक्त के लिए। बहुत अच्छी बात, आपको इसकी नॉलेज होना बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें आपके लिए क्या है? इसमें आपके लिए क्या है? मैं आपके घर पे आऊं और आप मुझे दिखाएं, आप मुझे बताएं कि देख रहे हैं ये फ्रेम है, ये मेरी बेटी के लिए, ये देख रहे हैं ये जो सोफा, ये मेरे बेटे का है, ये देख रहे हैं ये पेंसिल, ये मेरी पोती की है, ये मोबाइल देख रहे हैं, ये मेरी बेगम का है। मेरे लिए क्या है? आप मुझे दिखा रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट कब है? जब आप मुझसे कहें कि सोफा देख रहे हैं, ये मोबाइल देख रहे हैं, सब आपके लिए है, ये सब आपके लिए, लेकिन हाँ आपको ये सब चीजें चाहिए, आपको ये काम करने हो, तो मेरे लिए इंटरेस्ट है। तो पूरी कुरान को अगर आप तफसीरें कोई भी उठा लें, आप आपको 99% आपको यही मिलेगा कि ये आपको बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? नहीं, मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मेरे लिए तो ये कि मुझे इसमें से मिल क्या रहा है। तो कोई आप जब हम पढ़ते हैं, हम जब दावत देने जाते हैं तो दावत उसी सूरत पे देते हैं ना कि जब हम कुछ पढ़ के जाते हैं, हमारे पास कुछ मवाद होता है। मैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम साथियों से, अपने तमाम लोगों से जो ये काम करते हैं, कि आप सब पढ़ें, और आप ये मत समझें कि जो बात आपने बयान कर दी वो 100% दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता। हो सकता है किसी को बात आपकी समझ में आ जाए, किसी को ना आ जाए। जो ना आ जाए आप उसको छोड़ दें, और ये उस पर कोई फतवा भी ना लगा दें फौरन कि यार मैंने तो दावत दी थी वो नहीं सुधरता। अरे भाई ये क्या बात हुई कि मैंने दावत दी थी मैं नहीं सुधरता? अगर ये रवैया होता तो सैयदना नूह क्या 900 साल तक जो है वो दावत का काम करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक ये काम करते। बाकी भी जो इतने अंबिया गुजरे वो सारे यही काम करते कि हमने एक दफा कर दिया, बस बस हम नहीं करेंगे, हम क्या? वो नहीं सुनता भाई, हमने 2 दफा तो कह दिया, नहीं पढ़ता नहीं पढ़े, मैं क्या करूं? ये रवैया क्यों है? इसका मतलब है हम अपने आप को उससे बेहतर समझते हैं, हम अपने आप को उससे ज्यादा वो समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
ہمیں کیا بتاتی ہے آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب طائف کے اندر جب معاملہ ہوا تو آپ نے طائف سے کا جب آپ نے معاملہ ہوا تو آپ نے پھر اللہ سے ایک دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میں تیری جانب اپنی جو بھی میری قوت کی کمی ہے اور وسائل کی جو کمی ہے اور لوگوں میں جو اپنی ذلت یا رسوائی ہے اس کا شفا بیان کیا۔ اسی وقت جو پہاڑوں کے جو سربراہ تھے فرشتوں کو، انہوں نے کہا میں جب بھیجا گیا اب حکم دے میں بھی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا ان سے کہ کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقام رحمت العالمین کا مقام۔ لیکن اسی طرح سے جب غزوہ احد ہوئی اور جب آپ کے داندن مبارک شہید ہوئے تو وہاں آپ نے کیا فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ تو وہاں اسی وقت آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چاہے گا تو اپنے نظر کرم ان پہ پھیر دے گا۔ تو کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری زبان سے یا کسی لمحے کسی جگہ پہ ہماری زبان سے ہمارے اس سے یہ چیز نہیں نکلنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئے، بہت اعلیٰ ہے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اس شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کے معاملے کے اندر اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو سن بھی سکیں، اس پہ عمل بھی کر سکیں، اور اتنا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو سامنے والا شخص جو بھی آپ سے بات کر رہا ہے اس کی بات کو اہمیت دیں، اس کی بات کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دینا اس بنیاد پہ کہ اس کا مسلک کوئی اور ہے، وہ کسی اور کتاب سے پڑھ رہا ہے، وہ اس کی سوچ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے یا کتاب اپنی جو بھی انہوں نے اپنی کامنٹری لکھی ہے اس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ بہت اعتراض۔ مولانا وحید الدین خان کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ اعتراض ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی شاید ان کے اعتراض میں آتی بھی ہوں گی، لیکن اگر آپ لوگوں نے مولانا وحید الدین خان کو پڑھا ہو تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے ایسی بیان کی ہیں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی چیز بیان کی جو کسی اور نے نہیں، مطلب انہوں نے اس طرح پہلو سے نہیں بیان کی، اور وہ دلیل ساری آپ کو قرآن سے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں جو ہے وہ امین اصلاحی نے جس طرح کی چیزوں کو بیان کیا وہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی مثال لگتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں، ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ایون کچھ جگہوں پہ جاوید غاندھی نے کچھ چیزوں کو ایسا بیان کیا ہے کہ لیکن ہم نے اپنے اوپر ایک لیبل بنا لیا کہ نہیں، ہم نے اس کو سننا ہی نہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں، ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ایک کو سنیں، آپ ہر ایک کو پڑھیں، اور تبھی تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور اس کتاب کی جو خوبصورتی ہے، اس کتاب کا جو اصل جو معجزہ ہے وہ معجزہ یہی ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دے گا۔ اگر کوئی بات کسی نے غلط کی ہے یا کہیں بھی ہے اپنی کسی بھی وجہ سے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں خود ہی محسوس ہو جائے گی یار یہ بات بنتی نہیں ہے، اس طرح سے یہ بات اس طرح سے ہوتی نہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوتا ہے اور وہ ذہن ہم پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس پہ لے کے چلے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے باہر نہیں جانا چاہتے، ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ سورہ یوسف کی بالکل ابتدا کی آیت کے اندر جب ہے نا وَإِذْ قَالَ یوسف یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا شمس والقمر، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ سورج چاند ستارے جو ہے وہ سجدہ کر، تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ 90% تفاسیر میں ہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے سورج چاند اور ستاروں کو، لیکن لکھنے والوں نے کچھ نے لکھا کہ وہ چاند ستارے تو نہیں تھے، اس کو انہوں نے گرامیٹیکلی پروف کیا لیکن ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو۔
نہیں ہوتا ہضم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کیسی بات کر دی آپ نے, اس نے بھی, ارے اس نے لکھا کوئی انکار نہیں ہے, اس نے بھی لکھا کوئی انکار نہیں, اس نے بھی لکھا کوئی انکار نہیں, لیکن اس نے بھی تو کچھ کہا, اس کی بات بھی تو سن لو. نہیں سمجھ میں چھوڑ دینا, پھینک دینا اٹھا کے. بھائی اس کی بات کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے نا, اس کی ایک تھاٹ ہے, اللہ نے اس کو کہا افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تدبر دبرا پیٹھ کو کہتے, اللہ تو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے جو الفاظ ہیں اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اس نے غور و فکر کیا, اس نے اس کی دلیل دی, اس نے اس کی دلیل دی. اس کو کہتا ہے کہ پھر تو آپ اپنی گرامر کو چینج کریں, گرامر کے پرنسپلس کو چینج کریں. گرامر کا پرنسپل آپ سے یہ کہتا ہے کہ انسان, جنات اور فرشتوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے غیر عاقل ہے. یہ آپ سے کہتا ہے. وہاں تو سورج چاند کا ذکر آ رہا ہے, وہ غیر عاقل ہے. اور غیر عاقل کے لیے جو ہے وہ جب بھی ضمیر استعمال ہوگی وہ واحد مؤنث کی ہوگی, اور وہاں جو ہے وہ ضمیر جو ہے واحد مؤنث کی استعمال نہیں ہوتی, وہاں تو جو ہے وہ جمع مذکر کی ہو رہی ہے. رائے تو ہم, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ ضمیر تو اس کی استعمال ہوئی, اس کا کیا معنی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پریکٹیکلی دیکھا, اور اس کی دلیل وہ قرآن سے ہی دیتے ہیں دوبارہ, کہ اسی وجہ سے اگلی آیت میں ان کے باپ نے ان سے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اگر چاند ستارے دیکھے ہوتے تو کیا مسئلہ تھا. بھائیوں کو اگر وہ کہہ دیتے کہ میں نے رات کو چاند ستاروں کو دیکھا, میرے کو سجدہ کرے, تو بھائی بہت بہت یہی کہتے نا کہ یہ اس کا دماغ چل گیا. تو کیوں منع کیا؟ تو دلیل تو دی نا. لیکن اگر ہم اڑ جائیں کہ نہیں جو میں نے پڑھا تھا, جو میں نے سمجھا تھا وہی صحیح تھا, یا میں جس کو پڑھتا چلا رہا ہوں وہی صحیح ہے باقی سب غلط, یہ رویے نہیں. ہمیں اپنے دین کے معاملے میں اپنے دلوں کو, اپنے ذہنوں کو بہت وسعت دینی چاہیے. ہمیں اس کو وسعت دینی چاہیے, ہمیں سب کچھ سننا چاہیے. سنیں, اخلاص سے سنیں, اور پھر اگر کسی چیز پہ آپ کا کوئی تنازع آ جائے تو پھر اس کو لوٹا دیں. وہ بھی قرآن آپ سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اب آپ مجھے بتائیے, انہوں نے چاند سورج دیکھے یا اپنے بھائیوں کو دیکھا, اس میں میری آخرت کا کوئی تعلق ہے, یا اس سے میری دین کی ہدایت کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مجھے اس پہ الجھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہم الجھ جاتے ہیں, ہم اس پہ پھنس جاتے ہیں, ہم اس پہ بحث و مباحثے میں چلے جاتے ہیں. میں خود بھی شاید چلا جاتا ہوں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچیں. الحمدللہ جو پہلا سیشن تھا ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بنیادی طور پہ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کے 6 سیشن بنائے تھے. تو جو پہلا والا جو سیشن تھا وہ جس کا بنیادی عنوان تھا لوازم نجات. اس لوازم نجات کے اندر جو ابتدا تھی وہ سورہ عصر کی پوری صورت کی, اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مزید ہم اس کو آگے لے کے چلے, جو جس کا عنوان بنا کہ نیکی کی حقیقت اور تقویٰ کا قرآنی معیار. تو پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھی, اور پھر جو مضامین, جو ہم نے 4 بنیادی مضامین سورہ عصر سے اٹھائے تھے, یعنی ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, اس کو پھر یہاں سے جوڑا, اور پھر اس میں سے مزید ہم نے ایکسپلور کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہم نے اس کو پڑھا, جس کا ڈاکٹر صاحب نے اس کا عنوان دیا ہے کہ مقام عظمیت اور حکمت قرآنی کے اساسات. اس کو ہم نے ایکسپلور کیا, اور انہی 4 مضامین کی مزید ہم ڈیٹیلز میں گئے. اور پھر جو کل ہم نے, پرسوں جو ہم نے شروع کیا تھا اور آج ہم نے ختم کیا, وہ حزب عظیم کا انہوں نے اس کا عنوان لیا, اور جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت کی 30 سے 36 اس تک کیا. اب انشاءاللہ تعالی اس کی اب مزید ڈیٹیل میں جائیں. اس کی جو 4 تھی وہ 4 کو کیٹیگرائز کیا. اب ان 4 کی جو ہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر مزید جو ہے وہ ڈیٹیل ہوگی, اور جس کے اندر جو اس کا جو پارٹ 2 ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں مباحث ایمان, اس کو ہم شروع کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کل ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں گے. اور سورہ فاتحہ آپ سب لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی, بہت دفعہ پڑھی ہوگی, ترجمہ تفسیر سے بھی پڑھی ہوگی, بہت سارے پوائنٹ آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ کے ساتھ وہ رکھیں گے. ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوں, یا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں. تو اب ہم یہاں سے ایمان کی فردر ڈیٹیل میں ہم اس کو جائیں گے. اور اصل جو چیز اس پورے منتخب نصاب کا جو اصل مقصد
کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کسی جگہ پہ آتی. بلکہ میں نے ایک لیکچر دیکھا تھا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا. انہوں نے اس پورے کو ایک ٹری کی شکل میں بنایا ہوا. میں کوشش کروں گا اگر مجھ سے وہ ٹری کی شکل میں بن گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. وہ انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے بنایا ہے کہ نیچے جو ہے وہ سورہ اثر اور پھر اس طرح سے جوڑتا ہوا جائے اور پھر وہاں سے شاخیں نکل رہی ہیں. تو یہ پورا مضمون جو ہے پورا اس منتخب نصاب کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ مضمون ہمارے ذہنوں میں بیٹھا. اور جب ہم بات کریں ایمان کی بات کریں تو ایمان سے ریلیٹڈ جتنی اس میں آیتیں مل جائیں گی وہ ساری آپ کے ذہن میں فوراً آ جائیں. یا آپ کے پاس کسی شیٹ پہ رکھو, آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہو, کسی جگہ پہ آپ درس دے رہے ہیں, آپ اپنے بیوی بچوں سے بات کرو, پیپر آپ کے سامنے, تو آپ کے سامنے فوراً وہ آ جائے کہ ہاں ایمان سے ریلیٹڈ میں نے جو بات کرنی ہے یہ چیز یہ ٹاپک ہے. مجھے اگر توحید پہ بات کرنی ہے تو یہ چیز ہے, مجھے شرک کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ آیت میں حوالہ دے سکتا ہوں. تو بڑا خوبصورت سا ایک ٹری ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر مجھ سے وہ ٹری بن سکا تو میں انشاءاللہ اس کو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بلکہ اگر کوئی آپ نے بھی ساتھی میں نے آپ کو ریفرنس دی ہے, مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا تھا یا پڑھا تھا, ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے اس کا وہ بنایا ہوا. میں دیکھوں گا اگر مجھے مل گیا تو. لیکن وہ ٹری بہت زبردست ہے. اس سے کیا ہوگا, بہت سارے مضامین ہمارے پاس. تو اصل بنیادی آبجیکٹو اس منتخب نصاب کا ایک ہی ہے, وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک اسٹرکچر دین کو کے حوالے سے, قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بیسک اسٹرکچر آپ کے سامنے آ جائے, ہمارے سامنے آ جائے, تاکہ ہم جب کسی سے بات کریں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب اللہ کے رسول کے رسول, ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہی کہا تھا نا کہ اب میں تم تک پیغام پہنچا چکا ہوں, اور سب نے کہا ہاں بالکل, سب نے گواہی دی. تو پھر آپ نے کیا کہا کہ جو موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے جو موجود نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس مجمع میں موجود نہیں ہے اور جو ابھی دنیا میں آئے یا دنیا میں آ چکا ہے لیکن آپ کے اطراف میں. تو اب یہ کام ہے کہ جو موجود ہیں ان کا کام ہے جو اب تک موجود نہیں ان تک پہنچانا. تو بیسکلی ہم سب کا کام ہے دعوت کرنا. ہم کوئی اس سے فارغ نہیں. اگر ہم میں سے کوئی آدمی کہنا یہ میرا کام نہیں ہے, ہم سب کا کام. دعوت اللہ اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے دوست سے شروع کریں, اپنے آفس میں شروع کریں, اپنے کولیگز میں شروع کریں, چائے کے کھوکے میں بیٹھتے ہیں, ٹی ٹائم پہ بیٹھتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ کے کریں, کسی دفتر میں ہوتے ہیں وہاں جا کے کریں. جب موقع ملے, حالات کو دیکھتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے, جب آپ دیکھیں کوئی بات ہو رہی ہے دین کی یا جب کوئی بات ہو رہی ہے. آج کل رمضان کے دن ہے, آپ رمضان پہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. کسی آدمی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں کوئی بری عادت ہے, بری چیز ہے, تو آپ اس کو رمضان کے اندر بڑے اچھے طریقے سے, بڑے سہل طریقے سے, آسان الفاظوں میں ادھر ادھر سے گفتگو کر کے کسی پوائنٹ پہ لا کے, اگر آپ کو لگے وہ سننے کے لیے تیار ہے تم بات کو آگے بڑھا دیں, نہیں تیار تو رک جائیں, وہیں چھوڑ دیں. کیونکہ یاد رکھیں, جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ جب آپ اللہ کی بات کسی سے کرتے ہیں, اللہ کی دعوت کسی کو دیتے ہیں, تو آپ کو ساتھ ساتھ ایک رحم کا پہلو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے چند دنوں پہلے سنا, وہ ریلیٹڈ تو پیرنٹس کے ساتھ تھا, لیکن میں نے اب اس کو مزید, میں اس کو کہتا ہوں اس کو پیرنٹس سے بھی باہر لے کے جائیں کہ ہمیں جب اللہ کی دعوت دیں, اللہ کی دعوت دیں, ایک فرق ہے. ایک تو چیز ہے آپ کسی کو کوئی آیت کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. میں جب دین کی دعوت کی بات کر رہے ہیں, کسی احکامات کی دعوت کی بات کر رہے ہیں, کسی چیز کی حرام حلال کی بات کر رہے ہیں, ایک چیز کا خیال ہم سب لوگوں کو بہت اچھی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک رحم کا مادہ ہونا چاہیے. وہ رحم کا مادہ کیوں ہونا چاہیے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا. وہ رحم کا مادہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک شخص ہے, مثال کے طور پہ وہ شراب پیتا ہے, مثال کے طور پہ. اب آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شراب مت پیو, شراب حرام. اب آپ نے اس سے گفتگو شروع کی اور آپ ڈائریکٹلی اس کو اگر بول دیں کہ یار شراب بہت بری چیز ہے, شراب حرام ہے, تم مت حرام کیا کر, اس کا تو امیڈیٹلی جواب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا امیڈیٹلی جواب آپ کو یہ ہوگا کہ تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے. تو آپ نے تو اپنی دعوت ہی خراب کر دی. لیکن جو میں رحم کی بات کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ بات تو آپ نے صحیح کی, بات صحیح آپ نے کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, طریقہ کار آپ کا غلط. جو جواب آپ کو سامنے سے ملا
اس کے لحاظ سے بالکل صحیح تھا، لیکن جواب اس کا بھی غلط. لیکن ایک چیز بھول گئے آپ بھی اور وہ بھی اور میں بھی. وہ کیا؟ یہ دو بیٹھے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا تو کام ہے ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور کوئی کام نہیں. آپ نے قرآن کی آیت بھی اس کے سامنے پڑھ دی اور آپ نے کہا میں نے تو جناب جو ہے نا دلیل دے دی، میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے جو ہے نا اپنی برہان بھی اس کو دکھا دی، سب کچھ کر دیا، میرا کام کمپلیٹ ہو گیا. لیکن آپ نے اس کے ساتھ تو زیادتی کر دی. ہم نے اس کے ساتھ اس کا تو لکھ دیا گیا، اس نے تو بلنٹلی آپ کو کہہ دیا کہ چھوڑو یار، جاؤ ابھی رہنے دو یار، پہلے مجھے ثابت تو کر کے دو قرآن سے شراب کہاں حرام ہے. اس نے آپ کو کہہ کہ آپ کو تو اس نے چھوڑ دیا اور آپ بھی چلے گئے ٹیڑھا کہ تم سے کیا بات کرنی ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے تو اعمال آپ نے لکھوا دیے نا، اس کے تو آپ نے اعمال کے اندر لکھوا دیا نا کہ دیکھو اس نے، ایک آدمی نے اس کو دعوت اللہ کو بلایا، ایک اس بات کی اس کو ریفرنس دیا اور اس نے کہا پہلے ثابت تو کرو قرآن میں ہے کہ نہیں کہ شراب حرام ہے کہ حلال ہے، پھر بات کریں. پھر کیا کیا؟ تو دعوت، یہ اسی لیے تو اس کو حفظ الحسین کہا ہے. یہ دعوت کے اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے کیوں ہمیں، اور یہ اس اصول کو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈال دیں تو پھر یہ دعوت اللہ کیا کسی قسم کی دعوت ہوا، یہ میرے خیال میں ہر جگہ پہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کافی لمبی کلاس ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر و خیر عافیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے ہم سب کے لیے. جو آنے والے نئے حکمران ہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی جو خیر ہی ڈالے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر واقعی کو خیر کا ایسا عنصر ڈال دے کہ وہ شاید کچھ ہو سکتا ہے اس پر تبدیلی کر دیں، کوئی ایسی اچھائیاں کر دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تتاریوں سے جو ہے وہ اسلام کو لے کر آئے. وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ نیزے پہ عورتوں کو اور بچوں کو اٹھا لیتے تھے، پھر انہیں سے اسلام نہیں کرا. ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا آدمی آ کے میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، لیکن ہم ایک باشندے ہوتے ہوئے ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے حکمران مت مسلط کر جو ہمیں جو ہم پر ظلم کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بدوائیں دینے کے بجائے. آج میں ایک حدیث قدسی پڑھ رہا تھا، میں نے شیئر بھی کی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، کہ ان کو بدوائیں دینے کے بجائے اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں. کیا پتہ کہ آنے والے جو لوگ ہوں وہ شاید ہمارے لیے بہت بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوگ ہمارے لیے پہلے سے بھی بدترین ہوں، جو ہمارے لیے اور بدتر ہو جائے. تو وہ دونوں صورتوں میں آزمائش ہوگی ہمارے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر کا معاملے کی دعا کرنی چاہیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بڑا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.